لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 51 اور 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو یقیناً ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا وَأَطَعْنَا اور سچے دل سے اس کی اطاعت کی، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب لوگ ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی منافقت کا بیان فرمایا، اور آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ اہل ایمان کی صداقت کا بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب منافقین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ منافقین اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اس بات سے معاذ اللہ ڈرتے تھے کہ اللہ کا رسول ان پر کوئی ظلم کرے گا۔ لیکن جب اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کرے، تو اہل ایمان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں اور سچے دل سے اس کو مانتے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایسا نظریہ اور عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں رکھتے ہیں تو وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین حضرات رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمایا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، تو ایک رومی شخص ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کے کہنے لگا، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کا کوئی سبب ہے کہ تم مسلمان ہوئے؟ تو رومی شخص کہنے لگا کہ ہاں اس کا سبب ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ سبب کیا ہے؟ تو وہ رومی شخص جواب میں کہنے لگا کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور تمام کتب قدیمہ انبیاء سابقین علیہم السلام کا مطالعہ کیا، ان کو پڑھا، لیکن ابھی حال ہی میں ایک مسلمان قیدی میرے ساتھ تھا اور اس نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی۔ جب میں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری کتب قدیمہ کو سمو دیا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کا مضمون اتنا بہترین تھا کہ تمام کتب سماویہ، تمام کتب قدیمہ، انبیاء سابقین کی پوری سیرت اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر رکھ دی ہے۔ اور جیسے میں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس رومی شخص نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، اور پھر خود ہی اس کی تفسیر بیان کی اس رومی شخص نے اور کہنے لگا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی فرائض کو ادا کیا، ورسولہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی یعنی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا، وَيَخْشَى اللَّهَ کہ جس نے گزشتہ عمر جو زندگی گزر گئی
اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا، وَيَتَّقِهِ، اور اپنی آئندہ والی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا، یہ 4 شرطیں جس کے اندر پائی گئیں وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ کے فرائض جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض عائد کیے ہیں، ان فرائض کی ادائیگی، نبی کی سنت کی پابندی، اور جو عمر گزر چکی اس کے بارے میں اپنے دل میں اللہ کا ڈر کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو معاف کر، اور آئندہ جو زندگی باقی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ 4 شرطیں جس کے اندر پائی گئیں وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے، اور کامیابی بھی ایسی کہ جس کے بعد پھر کوئی ناکامی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان منافقین کا کام کیا ہے کہ یہ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اے پیغمبر اگر آپ انہیں حکم دیں، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لا تقسموا، تم قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہاری اطاعت کا سب کو پتہ ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی تم نے منہ پھیرے رکھا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک رسول کی ذمہ داری وہ ہے کہ جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہ ہوگا جو بوجھ تمہارے اوپر ڈالا گیا، وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے، تہتدوا، تو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کے رسول کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک واضح پہنچا دے۔ جس نے مان لیا تو وہ کامیاب ہے، اور جس نے نہیں مانا تو دنیا آخرت میں ناکام ہی ناکام ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ۔